اس کے بعد جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 160 روپے کا ڈالر 286 ہوتا یا 305 ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکسپورٹ جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ تو 20% گھٹ کے، اگر کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی تو پچھلے سال 160 تھی، اس سال جب سال بند ہوا تو 286 تھی۔ ایکسپورٹ تو 32 بلین ڈالر کی 27.5 بلین ڈالر رہ گئی، 5 بلین ڈالر گھٹ گئی ہوتی، تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز ایوری تھنگ از ڈالرائزڈ، را مٹیریل بھی ڈالرائزڈ ہیں، انرجی بھی ڈالرائزڈ ہے، تمام اسپیئرز بھی ڈالرائزڈ ہیں، اس کی جتنی چیزیں انپٹس ہیں ویری لٹل پورشن از دیئر۔ ہمارے ملک میں آج کے دن 10 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ سرپلس موجود ہے، 7.5 بلین ڈالر کا صرف ٹیکسٹائل میں سرپلس موجود ہے۔ آج ٹیکسٹائل کے بھی سارے صنعت کار موجود تھے، ہمارے پاس اس کے علاوہ 2.5 بلین ڈالر کا ڈفرینٹ گڈس کا سرپلس موجود ہے۔ 3 بلین ڈالر کی اس سال روئی جو پچھلے سال امپورٹ کرنی پڑی تھی، 3 بلین ڈالر کی روئی سرپلس ہو گئی ہے صرف پچھلے 6 مہینے کی محنت میں، جو کہ پچھلے سال 5 ملین بیل ہوئی تھی، مجھے اللہ سے امید ہے اس سال 12 ملین بیل ہوئی تھی۔ 7 ملین بیل کا مطلب 3 بلین ڈالر جس کا را مٹیریل ہمارے ملک میں ہوگا، تو ہمارا ملک دوبارہ سے، میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس میں، کیونکہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ صنعت اور تجارت کا خیال رکھیں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے، اب اس صنعت اور تجارت میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انڈسٹری ایکسپرٹ، میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے ملک کا پوٹینشیل 100 بلین ڈالر، ہم نے ایک ایسا ویژن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ 5 سال میں 100 بلین ڈالر پہ چلی جائے۔ 76 سال میں کہاں پہنچی ہے؟ 27 بلین ڈالر۔ میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے 100 بلین ڈالر کا۔ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں، میں نے فشری سے میٹنگ کی، آپ سے پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں، 446 ملین ڈالر کی فشری کی ایکسپورٹ ہے۔ پتہ چلا کہ جناب پچھلے جو شرمپ کی ایکسپورٹ ہے امریکہ بین ہے، کیوں بین ہے؟ صرف ایک جو ہے وہ میکنزم ہے جس کے تھرو انہوں نے شرمپ کو جو ہے وہ نکالنا تھا، جس کو TED کہتے ہیں، تو انہوں نے ٹرٹل ایکسٹروژن سسٹم، اس کو انہوں نے جو ہے جو امریکن ٹیم آئی تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ آج وہ 6 سال سے ہماری بین لگی ہے، EU ابھی تک کھل نہیں سکتی۔ یہ دنیا میں بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہے، ہمارے پاس سامنے موجود ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ 2000 ٹرالے ہیں جو فشری کے شرمپ اور جو ہے وہ فش کی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری لوکل ریکوائرمنٹ بھی کرتے ہیں۔ صرف انہوں نے فشری ڈپارٹمنٹ سے 3 چیزیں کہی ہیں جس میں 2 ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف مینجمنٹ ہے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اسی سال 500 ملین ڈالر بڑھا دیں گے۔ فارماسیوٹیکل والوں سے میٹنگ کی، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی صنعت اگر ہے تو فارماسیوٹیکل ہے، جو موسٹ آرگنائزڈ ہے۔ ان سے پوچھا تمہاری ایکسپورٹ کیوں 250 ملین ڈالر ہے؟ آپ سوچیں پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی 16.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، ایگریکلچر جس میں رائس فشری سب ملا کے 5 بلین ہے۔ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ مینوفیکچرڈ گڈس کی اس کے علاوہ صرف 5 بلین ڈالر، پورے پاکستان کی 25 کو، ایتھوپیا کی بھی 10 بلین ڈالر ہے۔ سو کوئی مسئلہ ہے، اسی مسئلے کو بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آگے ہم چل سک رہے، یہی ہمارا کام ہے۔ اسی کے اوپر جتنے گھنٹے لگیں گے، میں نے ایک ہی بات کہا ہے، 120 دن ہے، ہر گھنٹہ 24 گھنٹے انڈسٹری کے لیے اویلیبل۔ گورنر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پہ ماشاءاللہ نامنی ہیں، یہاں پہ گورنر ہیں سندھ کے، اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے، تو ہم نے 30 دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اس کا نہ صرف یہاں فالو اپ کیا بلکہ نئے ٹارگٹس دیے کہ ہم نے اگلے 30 دن میں ان کو لے کے کیا چیز جو ہے اس کو سنبھالنی ہے۔ گیس ہمارے پاس ہم سب کو پتہ ہے کہ گیس کی شارٹ فال ہے، اگر ہم ضد کریں گے، اور وہ صرف سندھ کی گیس، ہم کسی آرٹیکل کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں 150 ہے، میں نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ منسٹر آف انرجی کو بھی لے کے آؤں گا کہ اس کا نظام بنائیں۔ اگر ہم سب ضد کریں گے کہ ہمیں $4 کی گیس چاہیے تو وہ تو ہے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ $17 میں خرید کے $4 کی دے دیں یا گھروں کی گیس بند کر دیں۔ وی نیڈ ٹو گو آن جو ہے پروونشل بیک ڈراپ، کم از کم پروونس کی، تاکہ صنعت تو پوری چلے۔ اگر ہم ضد کریں گے کہ میں صنعت نہیں چلاؤں گا، مجھے $4 کی گیس، مجھے $4 کی گیس، تو ہے نہیں۔ تو سسٹم میں جو گیس ڈالنی ہے، 150 کی شارٹیج ہے، 200 کی شارٹیج ہے، اس کا جو بیک اپ ہونا ہے اس کی ضرورت ہے۔ صنعت کاروں کو بھی سمجھایا، ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ ناؤ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ، تاکہ یہ تمام نظام صنعت جو ہماری ہے $10 بلین کی ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہمارے ملک میں ہے جو چلانی ہے ہم نے۔ اگر $10 بلین ہماری انڈسٹری چل جائے اور ایکسپورٹ آ جائے، $10 بلین کا مطلب 10 ملین جابز بھی ہیں۔
ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان صنعت کاروں کو پورے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ پٹی پہ چڑھانا ہے. آئی بلیو ان ون تھنگ. ہمارا ملک ہے یہ صرف $300 بلین کی اس وقت اکانومی ہے. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. $1200 پر پرسن. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کم از کم $3 ٹریلین کی اکانومی کا یہ ملک ہے 10 سال میں. یہ میرا ایمان ہے. میری 2 پشتیں کراچی میں دفن ہیں. میرے دادا بھی، والد صاحب بھی آپ ہی کے شہر سے سینیٹر بھی تھے، یہیں دفن ہے. جتنا پوٹینشیل اس شہر میں ہے شاید کسی شہر میں، چاہے وہ آئی ٹی ہے، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، اور جو پورے پاکستان میں یہاں سے لے کے پشاور تک جو پوٹینشیل ہے، چاہے جیمز جولری ہے، چاہے ہماری انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ہے. تو اتنے لو ہینگنگ فروٹس ہیں. صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہمارے ملک میں یہ $1200 پہ جو کھڑے ہیں، پاکستان جیسا ملک، پاکستان جتنی ترقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سال میں میرا ایمان ہے کوئی اور ملک دنیا میں نہیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ. سر، وفاقی وزیر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ آپ تو وفاقی وزیر ہمارے مہمان بھی ہیں اور آپ کا آنا جانا لگا رہے گا، لیکن گورنر کا یہاں سے آنا جانا نہیں ہوگا. گورنر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی کہ آپ ضمانت لیتے ہیں، کیونکہ یہ صنعت کار تو آپ کے خود آپ ہی صنعت کار ہیں اور آپ کو حسن امتیاز یا ستارہ بھی ملا ہے، تو آپ یہ اس باتوں کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کے صنعت کاروں نے یا جو انہوں نے بات کی ہے اس کو کہاں تک آپ لے جائیں گے؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو آپ کا ہے. کل بھی پریس کانفرنس کی تھی، آج بھی، کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، شاید سائیں ہمارے ساتھ نہ ہو. آپ گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گارنٹی آدمی ہمیشہ اس کی لیتا ہے جس پہ اعتماد ہو، اور گوہر اعجاز صاحب پر میرا ہی نہیں اس ملک کے سارے صنعت کاروں کا اعتماد اس لیے ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ موقع جب اللہ نے ان کو دیا ہے، ابھی اوپر یہی بات ہو رہی تھی، تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ایمان کا حصہ بن چکا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ 300 بلین کے بجائے ٹریلین ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے. میں آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ مجھے اللہ پر بھی اعتماد ہے اور ان کی تمام نیک نیتی پر اعتماد ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس ملک کے جو معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ پچھلے 75 سالوں سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ 90 دن میں گوہر اعجاز صاحب نہیں حل کر سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں، جو یہ ان کا عہد بھی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم بنائیں جو کہ آنے والے بھی اس پہ عمل کریں، اور آج جتنا ٹائم اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں بھی آپ کو چینج نظر آئے گا. سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ آئل ریفائنری کا معاہدہ کیا ہے، تو کیا یہ وہی آئل ریفائنری ہے جو پاکستان میں لگنی تھی؟ بالکل نہیں. ہمارا SIFC کے اندر پروجیکٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی. پاکستان اور سعودی عربیہ بہترین دوست ہیں، اور SIFC کے اندر پاکستان میں سعودی عربیہ اور UAE سے بہت بڑی انویسٹمنٹس آنے لگی ہیں. لیکن یہ انویسٹمنٹس تو آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہ کرے. یہ انویسٹمنٹس میں یہ جو ہے $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہے یا $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تمام ڈسکشنز چل رہی ہیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ سب لوگ ایک رول ادا کریں تو خالی پاکستانی جو ہے وہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ کو $27 بلین سے $100 بلین 5 سال میں لے کے جا سکتے ہیں. یہ میرا خواب نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، اور آپ سب میں ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈالرز ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے کو جو ہے وہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا قرض کے لیے مانگنے ہوں. اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں، صرف اس کو جو ہے صاف نیت سے دل سے سمجھتے ہیں. جی، اسی لیے اگر آپ نوٹس کریں کہ اگر یہ ہوتا تو $306 کا انٹر بینک کا ڈالر 292 نہ ہو جاتا. تمام ڈالرز جتنے ہیں ان کو ایک میسج چلا گیا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر نظام قائم ہو چکا ہے. SIFC کا جو نظام آیا ہے، جس طریقے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ذمہ داری سے کسی جگہ پہ نو ٹالرنس کی بیسس پہ کام کر رہی ہے،
مجھے اللہ سے پوری ایمان ہے کہ کسی کو وجہ ہی نہیں رہے گی باہر پیسے رکھنے کی. شاید آپ لوگ وہ دن دیکھیں جس کا خواب میں دیکھتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں 1986 سے کراچی سے گیا تھا, میں وہی گنتا ہوں کہ 16 روپے کا ڈالر تھا, آج 302 روپے ہو گیا. میں وہی گنتا ہوں کہ جناب امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم. ہم وہی گنتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے اس کا ڈفرینشیل ڈی ویلیو کر دو. اس کا ایک سلوشن ہے ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. تھینک یو ویری مچ. ساری نیچے آ جائے گی ایکسپورٹ سے, سارے کرائیں گے, اعتماد اعتماد سارے کرائیں گے. اچھا ایک عوامی پرسپیکٹو میں بھی سوال کریں. ظاہر ہے کہ آپ تاجروں سے ملتے ہیں, صنعت کاروں سے, اکنامی بہتر ہوتی ہے تو ملک بہتر ہوتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کراچی میں رہیں, 8 سے 10 گھنٹے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کے الیکٹرک کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے, آپ بتائیں اس کا کیا کریں؟ اگلے ہفتے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ منسٹر فار انڈسٹری اور پاور کو لے کے آؤں گا اور آپ کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ آپ اس کے تھرو اس کی لگام دلوائیں.